جی ناظرین السلام علیکم۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق اگر الیکشن کمیشن ای وی ایم سے ووٹ الیکشن کروانے کا وعدہ نہیں کرتا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرتا یا اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر ان کو فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پارلیمان نے ظاہر ہے سجدے میں چلے گئے وہ سارے، اور انہوں نے تو ای وی ایم پہ کوئی ایسی بات نہیں کی، اور وہ جو مشترکہ سیشن تھا اس میں آپ نے دیکھا پارلیمان نے بھی مہریں لگائی، سارے قانون بھی پاس ہو گئے، سارے معاملات طے ہو گئے۔ تو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں جاری کیے جائیں گے کہ اگر وہ ای وی ایم سے الیکشن نہیں کرواتے۔ اب دنیا میں جتنی بھی ای وی ایم کی مثالیں ہیں اس کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے کہ دنیا میں پتہ نہیں 167-68 ممالک ہیں، وہاں استعمال نہیں ہوتا، 8-9 ممالک نے اسے استعمال کر کے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے اندر بیسک فلاز ہیں، اور اس میں جرمنی جیسا ترقی یافتہ ملک بھی ہے۔ پھر اس کے بعد 8 ممالک میں یہ استعمال ہو رہی ہے جہاں پر اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن ان ممالک میں ایسے تھوڑی ای وی ایم استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اچانک کوئی لاء پاس کیا گیا اور ٹھکا ٹھک لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ای وی ایم سے اب ہم ووٹ دیا کریں گے۔ حکومت کی جو جلدیاں ہیں اس کی ہمیں بالکل سمجھ آ رہی ہے، اس لیے کہ اب ان کے پاس لوگوں کے پاس جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ لوگ جس طرح تحریک انصاف کے امیدواروں کو جس کھا جانے والی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اگلے انتخابات کے لیے ان کو منتخب کیا جائے، اور جو گورننس کا حال ہو گیا اس پہ بہت زیادہ بات ہو گئی ہے۔ تو یہ ویسے تو کلین سویپ ان کا ہو جائے گا، لیکن انہیں اپنے آپ کو بچانے کا واحد طریقہ ای وی ایم نظر آتا ہے۔ ای وی ایم ہیک ہو سکتے ہیں، اس کے اندر 0.0 کچھ کی اگر چینج کر دیں اس سے 40-45 سیٹوں کا فرق پڑ سکتا ہے، اور یہی اسی پہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ تو ایک طرح سے دھمکی ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آٹونومس ادارہ ہے، اس کو حکومت پاکستان انفلوئنس نہیں کر سکتی، عدالتیں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ اپنی مرضی سے جو الیکشن کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بنا سکتا ہے، یہ اس کے پاس قانونی اور آئینی طور پر اختیار موجود ہے۔ حکومت ای وی ایم پہ کیوں انسسٹ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہی یہ ہے اگلی دفعہ حکومت میں آنے کا، اور اگر کہیں پہ بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حکومت کس مقام پہ کھڑی ہوئی ہے۔ 5 دسمبر کو وہ جو 133 این اے ہے اس کا الیکشن ہوگا، اس میں آپ کے سامنے صورتحال سامنے آ جائے گی۔ تو یہ جو گینگ ہے جو حکومت بنا کر بیٹھا ہے یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو کسی طرح بلیک میل کیا جائے، لیکن دیکھا جائے تو یہ بڑی غلط اسٹریٹجی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اگر آپ انہیں فنڈز نہیں دیں گے تو وہ الیکشن نہیں کروائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، اور الیکشن کروانا اچھا خاصا مہنگا کام ہوتا ہے، مثلا 20-22 ارب روپیہ اس پر لگ جاتا ہے پاکستان میں، اور دنیا میں جہاں پہ بھی ای وی ایم ٹرائی ہوا ہے وہ پہلے کسی ایک حلقے میں ٹرائی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کسی ایک ضلع میں ٹرائی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کسی صوبے میں ٹرائی ہوتا ہے، پھر پورے ملک میں، اور اس پروسیس میں کئی سال لگتے ہیں۔ وہ کئی سال گزرنے کے بعد ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد ای وی ایم سے آپ کچھ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل مختلف ہے۔ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ پکی پکائی تازہ روٹی، ایک پروجیکٹ آیا تھا کہ فٹافٹ جناب آپ کو روٹی میسر ہو اور آپ اسے کھا کے عرب کر دیں۔ جس طرح 2018 میں عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا تھا، اسی طرح ایک اور کوشش کی جائے اور ایک اور جرم کیا جائے قومی سطح کا، اور سر عام پاکستان کے عوام کی منشا کو لوٹ لیا جائے۔ کیا الیکشن کمیشن اس سے بلیک میل ہو سکتا ہے؟ کیا اگر حکومت یہ دھمکی دیتی ہے کہ آپ کو ہم فنڈ نہیں دیں گے تو کہ الیکشن کمیشن کیا گھبرا کر ساری پالیسیاں چینج کر دے گا اور حکومت کے تابع ہو کر ہر بات ان کی ماننے لگے گا؟ میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز دینا الیکشن کروانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے،
اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو یہ بہت ہی غیر قانونی، غیر آئینی ایک کام ہوگا، اور اس طرح بلیک میل میں وہ نہیں آ سکتی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم کیسے الیکشن کرائیں، اور سپریم کورٹ اس موقع پہ حکومت کو مجبور کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کیے جائیں جو الیکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ای وی ایم اور نو ای وی ایم۔ اچھا، میرا ذاتی تجزیہ اس بارے میں یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو اگلے ہیں 2023 میں ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں، وہ ای وی ایم کے ذریعے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ ایک کیمپین، ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اور الیکشنز میں جس طرح کی کیمپینز کریٹ ہوتی ہیں ان کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ جس طرح عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا ہے، اس کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، سجی دکھا کے کبھی مارنا، کسی ایک نقطے پر لوگوں کو فوکس کر دیا جاتا ہے، سارے ٹاک شو، سیاستدان، اپوزیشن کی پارٹیز، حکومت صرف اس نقطے پر فوکس کر رہی ہوتی ہیں، اور اصل کام کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے۔ 2018 میں ہم نے یہ کارروائی دیکھی، اس وقت کیمپین چلی کہ آر ٹی ایس سسٹم آ گیا، آر ٹی ایس سسٹم بہترین ہے، 1 سیکنڈ میں رزلٹ مل جائے گا، ساری کانسٹیچوئنسیز، سارے پولنگ سٹیشن یوں کیلکولیٹ ہوں گے۔ یہی کہ آپ سارے ٹاک شوز نکال کے دیکھ لیں، یہی باتیں ہو رہی تھی، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم جس کی اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور جس کے شفاف ہونے کی اتنی دلیلیں دی جا رہی ہیں، وہ آر ٹی ایس سسٹم ہی بیٹھ جائے گا یا بٹھا دیا جائے گا، یا پھر وہ جو کیمرے ہیں جو ووٹ کاؤنٹنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف نگاہ، ان کے رخ موڑ دیے جائیں گے، یا پھر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا دی جائیں گی، یا پھر لوگوں کو دھونس دھاندلی سے نئے گروپ بنانے پر مجبور کیا جائے گا، جیسے جی ڈی اے ہو گیا، جیسے باپ جیسے گروپ ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں نئی تھیں ہمارے لیے۔ تو ابھی بھی ہمارا سارا فوکس ای وی ایم پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن جو الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں ان کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ میرے خیال مجھے ثبوت تو کوئی نہیں پتا، 4-5 سال اچھی طرح رج کے اس کی ریہرسل کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں پلان اے بھی ہوتا ہے، پلان بی بھی ہوتا ہے، سی بھی ہوتا ہے، ڈی بھی ہوتا ہے۔ ہمارے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں چونکہ اتنی آرگنائز نہیں ہیں، لہٰذا وہ ایک ہی پلان پہ دھوکہ کھاتی۔ کبھی الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی ہے اسے خاموش اکثریت کہا جاتا ہے۔ یہ ضیاء الحق صاحب نے ٹرم تجویز کی تھی، انہوں نے کہا خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھا جائے تو خاموش اکثریت کے کیا معنی ہوئے، لوگ یا آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اور اس بارے میں لوگوں کو ووکل ہونا چاہیے، لیکن خاموش اکثریت نے ووٹ ڈالے تھے اور ان کی ریفرینڈم میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹرم آئی کہ جھرلو پھر جاتا ہے، وہ جی بس جھاڑو پھر گیا ہے اور حکومت نے فلاں پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی کارروائیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، لہٰذا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب نیا طریقہ ای وی ایم آیا، اب لوگ کہیں گے دیکھیں جی وہ عمران خان کہتے ہیں، عمران خان کو کیا پتہ ٹیکنالوجی کا، کہتے ہیں کیلکولیٹر کی طرح ہے، بس نہ انٹرنیٹ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس ایسے ہی اس طرح کی دلیلیں وہ دے رہے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ہم سب کو ای وی ایم کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، ای ووٹنگ کی طرف لگایا جا رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کے بارے میں لگایا جا رہا ہے۔ سارے اس کی طرف فوکس ہو رہے ہیں، لیکن جب ساروں کو اس طرف فوکس کر دیا جائے گا میڈیا ہائپ، تو کام کچھ اور ہوگا۔ وہ کام کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو پارٹی بہت بڑی میجورٹی حاصل کرے گی، جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت کی گورننس کی وجہ سے اور عمران خان کے نئے پاکستان کے خواب کے ٹوٹنے کی وجہ سے اب لوگ بہت تنگ ہیں، اور مسلم پیپلز پارٹی کی اب وہ صورتحال نہیں رہی، اور اب مسلم لیگ نون بڑے پیمانے پہ کلین سویپ کرے گی۔ تو یہ کلین سویپ کرنے نہیں دیا جائے گا، 2/3 اکثریت لینے نہیں دی جائے گی۔ اس کے لیے آئینی، قانونی
جس طرح کے بھی ہتھ کنڈے یا جس طرح کی بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ کی جائیں گی، پریشر گروپ تخلیق کیے جائیں گے، دنگا فساد ہوگا، تحریک لبیک کو مزید پروموٹ کیا جائے گا، ان کا پروفائل ہائی کیا جائے گا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مثلا مسلم لیگ کاف کو سب سے بڑی جماعت ڈکلیئر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ای وی ایم سے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور توجہ ای وی ایم پہ رہے گی اور معاملات کچھ اور ہوں گے۔ اب کیوں اتنا زیادہ انسسٹ ہو رہا ہے ای وی ایم پہ؟ میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون نے گزشتہ کچھ عرصے میں ووٹر کو ایجوکیٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو ووٹر ایجوکیٹ ہو گیا ہے۔ الیکشن والے دن دھاندلی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر اس طرح دھاندلی ہوگی تو پکڑی جائے گی۔ الیکشن والے دن دھاندلی کا طریقہ واحد یہی ہے کہ ای وی ایم لگا دی جائے، ورنہ پرانے ہتھ کنڈے تو ہیں، وفاداریاں تبدیل کرنے والی، پریشر گروپ بنانے والی، اور الیکٹیبلز کو کوئی اور پلیٹ فارم دینے والی۔ میرا خیال ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور یہ الیکشن کمیشن کو جس طرح دھمکیاں اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سلسلہ بری طرح ناکام ہو۔